نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے مہمان گرامی، عزت مآب اسسٹنٹ کمشنر حضرو مولانا توحیدی صاحب، میرے ایس ایچ او صاحبان اور میرے مہمان گرامی جو اس محفل میں آج کی میری جو تقریب ہے اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور میرے مقادان دوسرے جو میرے مہمان ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سروس کا پولیس سروس جو ہے یہ شوق سے آیا یا نہیں آیا یہ غلط بات ہے، لیکن جب اس پولیس جاب میں آیا تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے اپنا مقام بنانا ہے، لوگوں کے دلوں میں بنانا ہے، تھوڑا سا رویے میں خوش اخلاقی. آپ دیکھیں گے کہ لوگ بھی پیچھے آئی ہیں، لوگوں کو کمپلینٹس بھی ہوں گی، لوگوں کا اگر پولیس کا خوف ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور آپ کی ہمدردی. دیکھیے کچھ کام جو ہیں ہمارے لیول پہ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. لوگ ہم سے بڑی توقعات لے کے آتے ہیں. توقعات یہ ہوتی ہیں کہ اگر ان کے دیوانی قسم کے مقدمات ہیں وہ بھی تب ہمارے پاس آتے ہیں. ان کو بتانا، ان کو گائیڈ کرنا، یہ بھی ہماری مدد اقدامی میں اضافہ کرتی ہے. ہر مقدمہ ہم نہیں بنا سکتے، نہ ہر کیس کے اوپر مقدمہ ہر بات کے اوپر مقدمہ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی نہیں. میں نے زندگی میں نوکری کو دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ 84 میں ایسا ہی بھرتی ہوا، اب یہ 2022 ہو گیا ہے. تو دیکھیں کہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کل میں جب بھرتی ہونے کے لیے مارچ 2084 میں آیا تھا اٹک میں، اور اب جب ریٹائر ہونے کے لیے اٹک سے ہی میں جا رہا ہوں، تو یہ سمجھ آتا ہے کہ پلک جھپکنے میں ہو گیا ہے. لیکن جب دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو میں نے ایک زندگی جوانی جو تھی وہ ساری اس بیک میں کو لٹا دی. اور پولیس میں لوگوں کے دلوں میں احترام بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ نفرت کرتے ہیں. نفرت ہمارے کردار سے کم کرنی چاہیے. نفرت اگر ہے تو کم از کم اور چیزوں سے ہونی چاہیے، لیکن ہمارا کردار میں نفرت کے لیے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کچھ اخلاق نہیں کرنا چاہیے. تو دوسرا ہے چیز برداشت. اگر ہم لوگ ہمارے پاس ہم جب جوانی میں ہوتے ہیں تو ہمارے جذبات ذرا اور قسم کے ہوتے ہیں. جب پولیس میں آپ چلتے رہتے ہیں تو پھر آپ حالات واقعات اور وہ جو مسائل میں شکار ہو کے جب آتے ہیں پھر آپ کے جذبات کو ترقی ہو جاتے ہیں. جس کا اے سی صاحب نے ذکر کیا ہے، سدی صاحب نے، جب ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں اب ہمارے جذبات وہ نہیں رہے. اب ہم چیزوں کو مصلحت کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایسے معاملے کیے جائیں جس میں کام بھی ہو جائے اور نقصان بھی ہو. ادروائز جذباتی باتوں سے ہمارے کتنی پولیس افسر ہیں جنہوں نے کام تو اپنی طرف سے صحیح کیا ہوتا ہے، لیکن جو حالات واقعات بنتے ہیں پھر اس میں ان کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، گھر کے بعد میں وہ بری بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ جو ہے ایک صورتحال بڑی سنگین سے بن جاتی ہے. دیکھیں، تنقید کرنا اپنی جگہ الگ بات ہے، لیکن پولیس کا جو کام ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں جہاں 24 گھنٹے ڈیوٹی. پولیس کا ایک واحد ادارہ ہے جہاں پہ آپ کے لیے ریسٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اتنی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جی میں تھک ہار کے جب وردی اتارنے لگا ہوں ایک دم کال آ گئی کہ جناب فلاں جگہ کوئی واردات ہوگی، آپ کو جانا ہے. تو ہم نو نہیں کر سکتے، ہمیں وہاں بھی جانا ہے اور اس میٹر کو بھی سیٹل کرنا ہے. کتنی ہی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، چونکہ میرا زیادہ عرصہ موٹر پولیس میں گزرا ہے. میں نے لائف کا اسٹرائک میرا ڈفرینٹ تھا. میں اپنے آپ کو وہ پولیس افسر نہیں بنا سکا جو ٹپکل ٹائپ ہوتے، لیکن میں اپنے ضمیر میں بہت بہت کیونکہ میں نے وہاں بھی جو کام کیے ہیں، ہم نے اس کو ادارے کو بھی بنانے میں ہمارا کردار تھا. ہم اس ادارے کے پوائنٹرز ہیں موٹر پولیس کا، اور وہاں بھی مقام تک پہنچایا. گرچہ وہ محکمے میں ہمارے ساتھ سیناٹی کا ایشو تھا تو مجھے واپس آنا پڑا. تو میری ایک خواہش یہ بھی تھی کہ میں اپنی سیناٹی لے لوں. سیناٹی لینے کے بعد اٹک میں ڈی ایس پی ڈیوٹی کرتا ہوں. اٹک کیونکہ میرا ضلع ہے اور اٹک میں عوام کے ساتھ انٹریکشن ہونا بڑا ضروری تھا. اور یہ جو خدمت ہے میں چاہ رہا تھا کہ اٹک میں بھی اپنی خدمت میں کروں، لوگوں میں اپنی جگہ بناؤں. اللہ نے میری
میری جو بھی دلی خواہشات تھیں وہ اللہ کی ذات سے میری پوری کی، کیونکہ میں نے اس میں نیتی سے کام کیا، اس میں کوئی وہ بدگمانی والی بات نہیں۔ تو یہاں جو بھی مجھے ٹائم ملا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ جو بھی کچھ سائل میرے پاس آتا ہے، ہوتا یہ تھا کہ چونکہ یہ دفتر میرا تھانے حضروں کے اوپر ہے، اکثر لوگ آتے ہیں جب خدا نخواستہ ایس ایچ او سے ملاقات نہیں ہوتی تو سیدھا پوچھتے ہیں ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوں بیٹھے۔ اب ہمارے بھی کوئی آفس ٹائم تو ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا میرا جو عدلی ہے، جو بھی ملازم ہے، گن مین ہے، ڈرائیور، ان کو میں نے کہا یار جب بھی بندہ کو آئے اس کو روکنا نہیں ہے میرے پاس لے کے آئے، تو یہ نہ کہے کہ ہماری یہاں فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایس ایچ او نہیں ہے تو میں تو موجود ہوں۔ اور کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ 7-8 بجے بندہ آ گیا جی اوپر، کچھ لوگ آ گئے جی ملنا ہے جی کام ہے جی، میں نے جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی سنیں گے، جو پاسبل ہو اس کی ہیلپ بھی کریں گے۔ یہ اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات معاملات چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں سنیں گے اس کی بات تو وہ پھر معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ گھر کا چھوٹا سا جھگڑا ہوتا ہے، ہم نے وقت طور پہ فوری اگر ایکشن نہیں کیا وہ معاملات آگے بگڑ جاتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ لائف جو ہے اس طرح انسان کی گزرتی رہتی ہے۔ اب میں نے 38.5 سال اس محکمے میں سال کی ہے پولیس، نام تو پولیس ہی تھا وہ ووٹر وے پولیس تھی، وہ ضلع پولیس تھی، ہے تو پولیس ہی، لیکن میرا ضمیر ہر جگہ مطمئن رہا ہے۔ میں نے کچھ معاملات اللہ کی ذات میں چھوڑے تھے اور وہ بھی اللہ کی ذات نے میرے حق میں اچھے کیے، اور میں نے زندگی میں محکمے میں اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی زندگی میں پولیس پہ رہ کے کوئی مشکلات نہیں دیکھی۔ اور میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت صحیح ہو اور نیک کام آپ کرنے کی نیت کر رہے ہو، اللہ کی ذات بھی آپ کی امداد غیبی کرتی ہے اور آپ نے کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ یہ یہاں تھانہ حضروں میں آپ پتہ ہے کہ سب سے اٹک کا جو سرکل ہے یہ سب سے بڑا سرکل ہے، اس میں 3 تھانے ہیں اور 7 چوکی ہیں، اور جو چوکیاں ہیں وہ بھی تھانے کے برابر کام ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ میں ثابت قدم رہا ہوں، ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس میں ہمیں پولیس کو بدنامی ہوئی ہو یا پولیس کی ناکامی ہو۔ اس میں میری جو ٹیم ہے، اس میں میرے جو ایس ایچ او صاحبان ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں ان کے کردار کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ الحمدللہ مجھے اچھی ٹیم ملی ہے، اکیلا جو کمانڈر ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا، جب تک اس کی ٹیم اچھی نہ ہو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ اچھی ٹیم رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، اور میں نے بھی ان کو کہا ہوا ہے کہ جب میری ضرورت کہیں پڑتی ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں، میں آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کروں، اور ہم نے کیا ہے، اور الحمدللہ ہمیں گھر میں ہر جگہ کامیابیاں دی۔ کچھ مسائل تھے ڈکیتیوں کے تھے اور تھے، وہ بھی اللہ نے کرم کیا، ایس ایچ او صاحب اور ان کی ٹیم کی محنت سے وہ ہمیں کامیابی مل گئی۔ میں اکثر کہا کرتا تھا کہ میں اتنے مسائل تھانہ حضروں کے ہیں کہ رنگو اور جو اٹاخورد ہے وہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہ بھی کامیابی دی، ان کے معاملات بھی دیکھتے رہے، حضروں کے معاملات بھی دیکھتے رہے، اور آخر آج میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے یہ خوشی دی ہے، اس سے میرے ساتھیوں کا جو میرے ماتحت ہیں سب کا کردار ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس ہمارے سرکل حالات کو بہتر رکھے، اور جہاں کہیں میری ضرورت ہوگی میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔